السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 635واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، اورنگ آباد کے اجتماع کو تقریباً 40 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ اورنگ آباد اجتماع سے جو 10,000 جماعتیں اللہ کے راستے میں 40 دن کے لیے نکلی تھی، وہ تمام جماعتوں کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اور وہ تمام جماعتیں آج کل پرسوں انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں پر واپس لوٹ جائیں گی۔ اب وہ جتنی جماعتیں اپنے گھروں پہ واپس لوٹنے والی ہے، انشاءاللہ آپ کے اپنے مقام پر بھی، آپ کے اپنے ضلع میں بھی، آپ کے اپنے تعلقے میں بھی، جہاں سے آپ کی جماعتیں نکلی تھی، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے وہاں پہ واپسی کی بات وہ ضرور بالضرور ہوگی کہ اب آپ نے وقت لگا کر جو آئے ہیں اس کے بعد آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ لیکن میں بھی اپنی ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ وقت لگا کر آنے والے تمام ساتھیوں کو ایک واپسی کے اعتبار سے کچھ ضروری اور اہم باتیں بتاؤں، تاکہ ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ کی ذات سے 100% امید ہے انشاءاللہ جو چلہ لگا کر آپ اللہ کے راستے میں آئے ہیں اس کے اثرات قبر میں جانے تک باقی رہیں گے، اور آپ کا یہ چلہ اور آپ کے یہ 40 دن آپ کے علم و عمل پر قائم رہنے کے اور استقامت کا ذریعہ بنے گا۔ سب سے پہلی چیز، 40 دن جب آپ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے اس وقت کی کیفیت، اور اب آپ 40 دن لگا کے واپس آئے ہیں اس وقت کی کیفیت، اب دونوں میں بہت فرق ہو چکا ہے۔ پہلے آپ کی نسبت الگ تھی، آپ دکان والے تھے، آٹو رکشے والے تھے، گاڑی والے تھے، اسکول والے تھے، مدرسے والے تھے، آپ جس لائن میں جڑے ہوئے ہیں لوگ آپ کو اس لائن سے جانتے تھے۔ اب آپ اللہ کے راستے میں وقت لگا کر آ چکے ہیں تو اب آپ کی نسبت ایک داعی کی ہو چکی ہے۔ اب آپ کو لوگ جو جانیں گے، اب آپ کے ساتھ نسبت جڑ چکی ہے اس مبارک محنت کی، انبیاء علیہم الصلاۃ والے اس کام کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والی جد و جہد کی، لوگ اب آپ کو جانیں گے ایک داعی کے اعتبار سے۔ اب آپ کو اپنی زندگی کو پوری طرح سے بدلنا ہے۔ پہلے جو آپ کے زندگی کی روش تھی، پہلے جو آپ کے لین دین تھے، پہلے جو آپ کے ویوہار تھے، پہلے جو آپ کے کاروبار تھے، پہلا جو آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ تھا اس میں، اور اب آپ 40 دن اللہ کے راستے میں جا کر آ چکے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ سنت لباس آپ کے جسم پر آ چکا ہے، آپ کی حیت بدل چکی ہے۔ اب آپ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب ہونا چاہیے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آ رہی ہے، پہلے آپ اپنی دکان پہ ہی بیٹھے ہوئے ہوا کرتے تھے، لیکن اب آپ داعی ہو، آپ کو سنتوں کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پوری نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سنتوں کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ میں نمازوں کا اہتمام کرو گے تو پھر آپ کے محلے کے، آپ کے بستی کے، آپ کے جان پہچان والے جو دیگر لوگ ہیں وہ کم سے کم فرائض کا اہتمام کریں گے، اس لیے کہ اب آپ کی نسبت بدل چکی ہے۔ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، جماعت کا وقت ہو چکا ہے، اور پھر بھی اگر آپ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی اگر آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی اگر آپ اپنے دنیاوی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اب لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو رفیق بھائی کو ابھی تک اپنے آفس میں بیٹھے ہیں اور مسجد میں جماعت کھڑی ہو چکی ہے، نماز کے لیے نہیں گئے۔ دیکھو اللہ بخش بھائی کو ابھی تک اپنے گاڑی پہ کھڑے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور نماز کے لیے نہیں گئے، بلکہ اب لوگ یہ کہیں گے دیکھو وہ اب بھی چلہ لگا کے آئے اورنگ آباد اجتماع سے، چلے میں جا کے آ کے ابھی 15 دن بھی نہیں ہوئے، مہینہ بھی نہیں ہوا، دیکھو ابھی سے نماز چھوڑنا شروع کر دیے۔ اور شیطان آپ کے پیچھے پہلے جتنا لگتا تھا
اب اس سے 100 گنا زیادہ لگے گا. وہ یہ کوشش کریں گا آپ کو تھوڑا سا ان باتوں کے اندر لگائے. ارے ابھی تو جماعت میں 15 منٹ ہے، ارے ابھی تو بہت ٹائم ہے، یہاں نہیں ملی تو دوسری طرف پڑھ لیں گے. نہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہے، یہ سب شیطانی چالیں ہے، اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. تو اب آپ کی جو نماز ہوں گی وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ. پھر اب آپ اپنے شہر میں اپنے بستی میں آئے ہیں. اب آپ 40 دن اللہ کے راستے میں تھے تو 24 گھنٹے مسجد کے ماحول میں رہتے تھے. لیکن ابھی آپ کو اپنے مسجد کے اندر جو مسجد کے 5 اعمال ہے اس کے ساتھ میں جڑ کر اور اپنے مسجد کے اپنے محلے کے مشورے کے اعتبار سے کام کرنا ہے. ایک بات یاد رکھو، سب سے اہم چیز، اگر آپ اپنے مسجد وار جماعت کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، روزانہ کے مشورے میں بیٹھ رہے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ باقی کے امور خود بخود ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے باقی تمام چیزوں پر آپ کو استقامت دے دیں گا. لیکن مسجد وار جماعت وہ کسی بھی حال میں چھوٹنا نہیں چاہیے، کسی بھی حال میں. چاہے آپ کتنے ہی مصروف رہو، چاہے آپ کتنے ہی مشغول رہو، چاہے کتنے بھی بڑے سے بڑا تقاضا آپ کے اوپر رہو، لیکن آپ سارے تقاضوں کو تھوڑی دیر کے لیے، مسجد وار جماعت میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ. ایک آدھے دن زیادہ امور آ گئے تو 20 منٹ. لیکن مسجد وار جماعت میں روز آنا بیٹھے. اور جو لوگ مسجد وار جماعت کے ذمہ دار ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا، اپنی مسجد وار جماعت کو ہمارے نظام الدین کے بڑے جس ترتیب سے چلانے کے لیے کہتے ہیں، ہم اپنی مسجد وار جماعت کو اسی اعتبار سے لے کر چلے. یہ نہیں ہے کہ ہماری مسجد وار جماعت جو ہے وہ گاؤں کے پنچایت کی چوپال بنی ہوئی ہے اور بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، اور وہ مسجد وار جماعت جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھائی کل کیا کام ہوئے اور ابھی آئندہ ہم کو دینی اعتبار سے کیا کام کرنا ہے، یہ 2 ہی چیزوں کے لیے مسجد وار جماعت ہے. اس کو چھوڑ کر اگر رکامی باتیں مسجد وار جماعت میں آ رہی ہے اور بحث و مباحثے سنسد بھون کی جیسا چلا پکار چل رہا ہے، پھر وہ مسجد وار جماعت نہیں رہے گی. پھر اس مسجد وار جماعت پر اللہ کی مدد و نصرت نہیں آئیں گی، بلکہ وہ تمہارے سیاست کا اکھاڑا بن جائیں گی. آج یہ جتنے مسائل ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، ہم نے نظام الدین کے بڑے جتنا کہتے تھے اتنا نہیں کیا، اپنا شان پنا اس کے اندر شامل کیا، اپنا ایکسٹرا پنا. مسجد وار جماعت 45 منٹ اس کے باپ کا مال ہے. اس کے یہ مسجد وار جماعت کا اگر ذمہ دار ہے تو اپنے آپ کو لوک سبھا کا اسپیکر سمجھ کے بلا وجہ کے امور مسجد وار جماعت میں لائے جا رہے ہیں، کھینچا جا رہا ہے. ان کو کھینچو. اب یہ امور پہ بحث، وہ امور پہ بحث، زبردستی جو لوگ ہیں وہ بزن ہو کر. ایک مسجد میں میں امامت کرتا تھا، میرے بہت عزیز دوست وہ مسجد وار جماعت میں بیٹھتے تھے. بعد میں انہوں نے مسجد وار جماعت میں بیٹھنا چھوڑ دیے. میں گیا ان کے پاس ملنے کے لیے. ارے میں نے کہا حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ ہمارے پرانے ذمہ داروں میں ہیں، اگر آپ مسجد وار جماعت میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر ہمارے جیسوں کا کیا ہوگا؟ بیٹھتے جاؤ. میں بولا تھوڑا ٹائم دیتے جاؤ. بولے مولانا مجھے مسجد وار جماعت میں بیٹھنے سے اعتراض نہیں ہے، میں پہلے سے بیٹھتے آ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ جو بیکار کے امور ہے جو مسجد وار جماعت کے ہے ہی نہیں. مسجد وار جماعت کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے نظام الدین کے بڑے کیا فرماتے ہیں؟ مسجد وار جماعت میں دین کی بات ہو کہ بھائی کل کیا کام ہوا یا آج کیا کام ہوا اور ابھی ہم کو کیا کرنا ہے دعوت کے امور کے اعتبار سے، وہ چھوڑ کے رکامی بحثیں. بیرون کی جماعت آنے والی ہے، ان کے کھانے کا کیا انتظام کریں گے؟ بتاؤ ان کے واسطے کون سا گوشت پکانا پڑیں گا، میٹھا کائے کا بنائیں گے، شربت ان کو کون سا پسند ہے، سبزی ترکاری کون سے مارکیٹ سے لے کر آئیں گے، گوشت کون سے مارکیٹ سے لے کر آئیں گے، اور یہ کہاں سے لائیں گے اور وہ کہاں سے لائیں گے، اور اس کا انتظام کیسا کریں گے، اور یہ ذمہ داری. ارے بھائی میرے، جن ساتھیوں نے کھانے کی ذمہ داری لی ہے ان کو بعد میں الگ سے جوڑو، اور یہ باتیں ان کے ساتھ تم یہاں پہ 55-60 لوگوں کو لے کر بیٹھے ہو اور وہ
دو چار ساتھی جنہوں نے کھانے کی آلریڈی ذمہ داری لے لی ہے ان سے الگ سے بات کرنا چھوڑ کے اتنوں کو تم بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہو 35 منٹ 40 منٹ. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا ایسا انقلاب رونما کرنے والے ہیں بولے تم؟ 45 منٹ کی مسجد وار جماعت. اس کے لیے میں نے چھوڑ دیا. میری دکان پہ میں جب عشاء کی نماز کے لیے آتا ہوں اپنی اہلیہ کو دکان کی ذمہ داری دے کر آتا ہوں. وہ بیچاری کے ذمے گھر کے کھانے پکانے کی بھی ذمہ داری ہے, دوسرے بھی کام ہے, دوسرے بھی امور ہے. اب وہ بیچاری 1 گھنٹے تک وہاں بیٹھی ہوئی ہے, یہاں مسجد وار جماعت ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. اس کے لیے میں نے کہا نہیں بھائی ٹھیک ہے, اپنا عشاء کی فرض اس کے بعد کے سنت واجبات, چلو اپنے کام پر. یہ 45 منٹ کی مسجد وار جماعت میں نہیں بیٹھ سکتا بولے. اس لیے محترم بزرگوں, ہمارے تمام نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ روزانہ پورے پابندی اور اہتمام سے مسجد وار جماعت میں بیٹھے, اور جو لوگ مسجد وار جماعت کے ذمہ دار ہیں وہ حکمت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان نوجوانوں کو سمیٹ کے لے کر چلنے کی فکر کریں. اب آپ کے ذمہ اگلا کام, اللہ کے راستے میں تھے تو صبح شام 2 گھنٹے آپ تعلیم کیا کرتے تھے, لیکن اب اپنے بستی میں آپ کو 15-20 منٹ اپنے روزانہ فارغ کرنا ہے اور مسجد وار جماعت کی تعلیم میں بیٹھنا ہے. اسی طریقے سے اپنے گھر میں بھی تعلیم کرنا ہے. آپ نے اللہ کے راستے میں 4 گھنٹے تعلیم کی, لیکن اب یہاں پہ مسجد میں 15-20 منٹ اور گھر پہ 15-20 منٹ تعلیم ہو رہی ہے. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اپنے بستی میں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں رہ کر وہ تعلیم کرنا ہے. جبکہ آپ اللہ کے راستے میں تھے تو اپنے شہر سے, اپنے بستی سے ہزاروں کلومیٹر دوری کے فاصلے پر آپ نے الحمدللہ وہاں پہ اطمینان سے 4 گھنٹے تعلیم کی. تو اب کون سا دشوار ہے آپ کے لیے؟ لیکن شیطان دشوار بنائیں گا. وہ جانتا ہے کہ آپ کو مسجد وار جماعت کے امور پر قائم نہیں رہنے دینا ہے. اس لیے تعلیم کے وقت میں آپ کا موبائل بجے گا, موبائل کو بند کر کے تعلیم میں بیٹھو. تعلیم کے وقت میں دکان کا تقاضا آئے گا, وہ تقاضے کو پسے پشت ڈالو. اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ میں نے ہزاروں کلومیٹر دور اللہ کے راستے میں جب 4 گھنٹے تعلیم کی تھی, یہاں پہ میرے لیے مسجد کی تعلیم میں 10-15 منٹ, گھر کی تعلیم میں 15-20 منٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد اپنے مشورے سے مسجد کا گشت, پھر پڑوس کے مسجد کا گشت, جیسا مشورے میں طے ہوگا مسجد وار جماعت کے, اس کے اعتبار سے ہم کو اپنی ترتیب بنانا ہے. اور 3 دن, اب آپ اللہ کے راستے میں 40 دن جا کر آئے ہو, لیکن اب آپ کو صرف مہینے میں 1 مرتبہ 3 دن نکلنا ہے, تاکہ یہ جو 40 دن کی برکت ہے, یہ جو 40 دن کے اثرات ہے, یہ آپ کے باقی رہے. اس کے لیے مسجد وار جماعت کے مشورے سے آپ کا جو ہفتہ طے ہو جائے 3 دن کے لیے, ہر مہینے پابندی سے اسی ہفتے میں آپ 3 دن نکلوں گے. یہ 5 کام جو مسجد وار جماعت کے ہیں, ہمارے بڑے جتنا کہتے ہیں اتنا ہی کرنے کا, اس میں اپنی طرف سے غلو نہیں کرنے کا. کام کب بگڑتا ہے؟ جب آپ مہینے میں 1 بار کی بجائے 2-2 3-3 بار 3 دن نکل رہے ہو. کس کی ترتیب ہے یہ اپنے نفس کی ترتیب, اپنے دل کی ترتیب. کون بولا تم کو مہینے میں 3-3 بار 3-3 دن لگانے کا؟ یہ جماعت جاری, اس کے ساتھ تھیلی لے کے نکل گئے. وہ جماعت کو ذمہ دار نہیں ہے, اس کے ساتھ میں بیگ لے کے نکل گئے. غلط ترتیب ہے یہ. نظام الدین کے بڑے ہمارے جو بولتے ہیں اس کے خلاف یہ ترتیب ہے, اور یہی ترتیبیں ہونے کی وجہ سے آج یہ کام کے اندر اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا, پالنپور کے علاقے کی ایک جماعت آئی, بیٹا میں بھی ان کے ساتھ تعلیم میں. 2 گھنٹے ہو گئے, 2.5 گھنٹے. میں نے کہا بعض جماعتیں صبح میں 2.5 گھنٹے تعلیم کرتی ہے, شام میں 1.5 گھنٹہ, اس طریقے سے وہ 4 گھنٹے پورے کرتے ہیں. شاید ان کی بھی یہی ترتیب ہوں گی. وہ 2.5 کے اوپر بھی وقت ہونے لگا تو میں نے بازو میں ایک ساتھی سے پوچھا. میں نے کہا بھائی مولوی صاحب تقریباً 2.5 گھنٹے کے اوپر وقت ہو رہا ہے. بولے نہیں, ہمارے امیر صاحب وہ صبح میں 3 گھنٹے اور دوپہر میں 2 گھنٹے, اس طریقے سے وہ روزانہ 5 گھنٹے تعلیم کرتے ہیں. میں نے کہا لیکن یار نظام الدین کے جو بڑے ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ صرف 4 گھنٹے تعلیم ہونا چاہیے. تو وہ امیر صاحب نے میری بات سن لی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, نظام الدین والے جو بات کرتے ہیں
وہ سہولت والی بات کرتے ہیں اور بولے ہم عزیمت والے تبلیغ پہ عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا بابا یہ کون سی تبلیغ ہے؟ یہ سہولت والی الگ، عزیمت والی الگ، پہلی بار سننے کو مل رہا ہے یہ تو۔ پھر مجھے پتہ چلا وہ امیر صاحب جو ہے وہ خود سال میں ایک چلہ اللہ کے راستے میں اور ایک چلہ اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، اپنے گاؤں میں 40 دن اور اللہ کے راستے میں 40 دن، ایسا پورے سال 6 مہینے ان کے اللہ کے راستے میں اور 6 مہینے اپنے بستی میں لگتے ہیں۔ میں نے کہا یہ غلط تبلیغ ہونے کی وجہ سے ہی ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل سے ایک نئی تبلیغ گھڑ دی، نئے اصول بنا لیے، یہ نئی ترتیب نکالی، 40 دن گاؤں میں اور 40 دن اللہ کے راستے میں۔ اسی لیے میں نے کہا اللہ کے راستے میں بھی نکلے ہیں، اس میں بھی نئی ترتیب۔ نظام الدین کے بڑے 4 گھنٹے تعلیم کہہ رہے ہیں، حضرت 6 گھنٹے تعلیم کر رہے ہیں، کیوں؟ نہیں، ان کی اپنی ترتیب ہے بولے یہ۔ اس لیے محترم بزرگوں، ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام موافقت اور مخالفت کے دور سے باہر نکل چکا ہے، اب اگر اس کام کو خطرہ ہے تو کام کے کرنے والوں سے۔ آج یہی مسئلہ ہو چکا ہے، آج ہمارے یہاں پر یہ جو مسائل پیدا ہوئے اسی وجہ سے ہم نے نظام الدین کی ترتیب کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی ترتیبیں گھڑ لی، کوئی اپنے محلے کے ترتیب پر، کوئی اپنے گاؤں کے ترتیب پر، کوئی اپنے تعلقے کے ترتیب پر، کوئی اپنے ضلع کے ترتیب پر، کوئی اپنے صوبے کے ترتیب پہ چل رہا ہے اور نظام الدین کی ترتیب رہ گئی بازو کو۔ اسی لیے فتنوں کے دروازے کھلے۔ یاد رکھو یہ کام نظام الدین کی 4 دیواری سے جڑا ہے، اسی کے ترتیب پہ عمل کریں گے، اللہ ہدایت کے دروازوں کو کھولیں گا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔